میرے شوہر گاؤں سے ایک گونگی ملازمہ لے کر آئے کہ یہ بیچاری یتیم ہے، گھر کا کام کر لیا کرے گی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر اکثر روتی رہتی۔ ایک دن میں نے اسے ڈرائنگ روم میں چھپ کر کچھ لکھتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو اس پر لکھا تھا، باجی میں گونگی نہیں ہوں، نہ ہی میں ملازمہ ہوں، میں آپ کے شوہر کی۔ دسمبر کی ایک یکبستہ اور طوفانی رات تھی، جب ہوا کے تھپیڑے کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے اور بارش کی بوچھاڑ نے شہر کے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی، لیکن میرا دھیان بار بار دیوار پر لگی قدیم گھڑی کی سوئیوں کی جانب جا رہا تھا، کیونکہ عامر کو گھر پہنچنے میں معمول سے زیادہ تاخیر ہو چکی تھی اور موسم کی شدت میرے دل میں انجانے وسوسے پیدا کر رہی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ ہمارے گھر کے باہر سناٹا تھا، جو صرف بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بار بار کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر جھانکتی، جہاں حد نگاہ تک صرف تاریکی اور بارش کا راج تھا۔ اسی کشمکش اور انتظار کی اذیت میں تقریباً 1 گھنٹہ مزید گزر گیا کہ اچانک باہر کے بڑے آہنی دروازے پر گاڑی کے ہارن کی مخصوص آواز سنائی دی، جس نے میری بے چینی کو کم کیا اور میں نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کتاب بند کر دی اور خود کو اونی شال میں اچھی طرح لپیٹ کر استقبال کے لیے نیچے کی جانب بڑھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میرا دل عجیب طرح دھک دھک کر رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ جب میں نے صدر دروازہ کھولا تو سرد ہوا کا ایک تیز اور برفیلا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا اور اسی اثنا میں عامر اندر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے گہرے آثار تھے اور لباس بارش کی وجہ سے جگہ جگہ سے بھیگ چکا تھا، لیکن میری نظر ان کے پیچھے کھڑکی کے اس وجود پر جم گئی جو سہمی ہوئی حالت میں سر جھکائے بارش میں بھیگتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کے کپڑے اگرچہ سادہ اور دہی طرز کے تھے اور بارش کے پانی سے شرابور تھے، لیکن اس کی ہیبت میں ایک عجیب سی نفاست اور وقار تھا جو عام طور پر دیہات سے آئی ہوئی گھریلو ملازموں میں کم ہی دکھائی دیتا۔ اس کے چہرے پر خوف کی زردی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ عامر نے میری طرف سوالیہ اور حیرت نظروں کو بھانپتے ہوئے قدرے بلند اور روکھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سکینہ ہے، گاؤں سے آئی ہے، بیچاری کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پیدائشی گونگی ہے، یعنی بول نہیں سکتی، نہ ہی سن سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہمارے گھر میں کام کا بوجھ زیادہ ہے، اسے چھت کی ضرورت ہے، تو اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ گھر کے کام کاج سنبھالے گی اور اسے پیٹ بھر روٹی اور سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی۔ میں نے ہمدردی بھری نظروں سے سکینہ کی جانب دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھیگی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور خوف کا ایک ایسا گہرا اور سیاہ سمندر تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ ایسا لگا جیسے وہ صدیوں کی پیاسی ہو یا اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی قیامت ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہو۔ میں نے ممتا کے جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی اور خوف زدہ ہو کر عامر کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے مجھ سے کوئی شدید خطرہ ہو یا جیسے اس نے کسی ذرا رکھے ہو کہ یہاں کوئی تمہارا اپنا نہیں۔ عامر نے سختی سے اسے گھورا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور پھر بلند آواز میں اسے اندر جانے کا کہا۔ وہ فوراً سر جھکا کر تیز قدموں سے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے اس کا یہ رد عمل اور چال ڈھال کچھ عجیب سی لگی۔
لیکن میں نے اسے اجنبی ماحول اور گاؤں کی سادہ لوح پر محمول کیا اور عامر کے لیے گرم پانی اور کھانے کا بندوبست کرنے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ عامر کچھ زیادہ ہی خاموش اور کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ کھانے کے لقمے تول رہے ہیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ ان کی نظریں بار بار چور نظروں سے باورچی خانے کے دروازے کی طرف اٹھتی تھی، جہاں سکینہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی پریشانی ہے تو وہ چونک پڑے اور زبردستی مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، بس سفر کی تھکاوٹ ہے۔ مگر مجھے ان کی یادوں میں ایک انجانا سا خوف یا شاید چوکنا پن دکھائی دیا، جو ہماری ازدواجی زندگی میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ خیر، رات گہری ہو گئی اور میں نے سکینہ کو اس کا کمرہ دکھایا جو نچلی منزل پر مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی اور پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے اس کے بند دروازے کو دیکھ کر عجب سی گھٹن محسوس ہوئی، جیسے اس دروازے کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز دفن ہو رہا ہو، یا جیسے اس کمرے میں اب صرف خاموشی نہیں بلکہ بہت سے انکہے الفاظ قید ہو گئے ہیں۔ اگلے چند دن اس طرح گزر گئے۔ سکینہ گھر کے کاموں میں حیرت انگیز طور پر ماہر نکلی۔ وہ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھ جاتی اور میرے جاگنے سے پہلے ناشتہ تیار کر دیتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ کھٹکتی تھی وہ اس کی پر اسرار خاموشی تھی۔ وہ گونگی تھی، یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن اس کے چلنے پھرنے میں بھی آواز نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آتی اور کام ختم کر کے غائب ہو جاتی۔ کئی بار میں نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر باغ میں گھنٹوں آسمان کی طرف ٹھٹکی باندھے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر اس قدر قرب تھا کہ دیکھنے والے کا کلیجہ پھٹ جائے۔ ایک بار میں اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح چونک گئی اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اشاروں میں پوچھا کہ کیا اس گھر کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی، لیکن اس نے مختصر سے لمحے میں جو چیز نوٹ کی وہ اس کے ہاتھ تھے۔ اس کے ہاتھ کسی کھیتوں میں کام کرنے والی مزدور عورت کے نہیں تھے، بلکہ وہ نرم و ملائم اور صاف ستھرے تھے، جیسے کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانوں کی نازک مزاج خاتون کے ہاتھ ہوں۔ یہ بات میرے ذہن میں شک کا ایک بیج بو گئی کہ کیا واقعی یہ گاؤں کی کوئی معمولی یتیم لڑکی ہے، یا حقیقت کچھ اور ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ ایک اور واقعہ جس نے میرے شک کو یقین میں بدلنے کی طرف پہلا قدم بڑھایا وہ یہ تھا کہ ایک روز میں نے دیکھا سکینہ باورچی خانے میں کھڑی کھانا پکا رہی ہے اور اس نے بڑے سلیقے سے مصالحہ جات کے ڈبوں پر لکھے نام پڑھے اور درست ڈبہ اٹھایا۔ حالانکہ عامر نے بتایا تھا کہ وہ بالکل ان پڑھ ہے۔ اگر وہ ان پڑھ تھی تو اس نے ہلدی اور مرچ کے ڈبوں پر لکھی تحریر کیسے پہچان لی؟ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید رنگ دیکھ کر پہچانا ہو، لیکن دل مان نہیں رہا تھا۔ عامر کا رویہ بھی سکینہ کے ساتھ عجیب تھا۔ وہ بظاہر اس سے بات نہیں کرتے تھے اور میرے سامنے اسے نظر انداز کرتے تھے، لیکن میں نے کئی بار محسوس کیا کہ جب میں کمرے میں موجود نہیں ہوتی یا چھت پر ہوتی ہوں تو عامر اس کے پاس جا کر کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں اور ان کا لہجہ دھمکی آمیز ہوتا ہے۔ وہ سرگوشیاں سانپ کی پھنکار کی طرح ہوتی، جنہیں سن کر سکینہ مزید سکڑ جاتی۔ ایک دوپہر جب میں
3 سالہ بیٹے علی کو سلا رہی تھی تو میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو علی بستر پر نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ نچلی منزل کے برآمدے میں سکینہ علی کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور اسے اس طرح پیار کر رہی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو برسوں بعد سینے سے لگاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں اور وہ علی کے ننھے ہاتھوں کو بار بار چوم رہی تھی۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ عامر نے بتایا تھا کہ وہ کنواری اور تنہا ہے، تو پھر اس کے اندر ممتا کا یہ طوفان کہاں سے آیا، اور وہ ایک اجنبی بچے کے لیے اتنی بے چین کیوں ہے؟ میں نے ہلکی سی کھنکار کی تو وہ اچھل پڑی اور اس نے فوراً علی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا تھا اور وہ کانپ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو یا اسے ڈر ہو کہ اب اسے اس کی محبت کی سزا ملے گی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ نظریں چراتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس واقعے کے بعد میرا شک مزید گہرا ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ایک دن میں باورچی خانے میں گئی تو دیکھا سکینہ سبزی کاٹ رہی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ گنگنا رہی ہے۔ آواز بہت مدھم تھی، جیسے کوئی لوری ہو۔ چندہ ہے تو، میرا سورج ہے تو، یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے، میں ٹھٹک کر رک گئی۔ اگر وہ پیدائشی گونگی اور بہری ہے تو وہ گنگنا کیسے سکتی ہے اور اسے سر اور تال کی سمجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے جان بوجھ کر زور سے قدم بڑھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے کان کے پاس زور سے تالی بجائی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ سن سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے کندھے ہلکا سا ہلے جیسے وہ چونکی ہو، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا اور بالکل ایسے ظاہر کیا جیسے اسے کچھ سنائی نہ دیا ہو۔ یہ اس کی اداکاری تھی یا مجبوری؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی کچھ چھپا رہی ہے اور یہ راز بہت خوفناک ہے۔ ایک رات شام کی چائے کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عامر کو بینگن کا بھرتا بہت پسند تھا، جو ایک خاص ترکیب سے بنایا جاتا تھا۔ میں نے وہ ڈش کبھی نہیں بنائی تھی اور نہ ہی سکینہ کو بتائی تھی، لیکن اس رات کھانے کی میز پر وہی بھرتا موجود تھا اور اس کا ذائقہ بالکل ویسا تھا جیسا عامر کی مرحومہ والدہ بنایا کرتی تھیں، یا جیسا عامر اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ عامر نے پہلا نوالہ لیا تو ان کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے چونک کر کہا، سکینہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے جو خاموش رابطہ ہوا وہ میری نظروں سے چھپ نہ سکا۔ عامر کی آنکھوں میں ستائش نہیں بلکہ ایک تنبیہ تھی، اور سکینہ کی آنکھوں میں ایک انجانی معافی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک اجنبی لڑکی کو عامر کی پسند کا اتنا باریک علم ہو؟ میرا دماغ طرح طرح کے سوالات کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ عامر کی غیر موجودگی میں اس کا رویہ قدرے پرسکون ہوتا تھا۔ وہ علی کے ساتھ کھیلتی، اس کا خیال رکھتی، لیکن جو ہی شام کو عامر کی گاڑی کا ہارن بجتا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتیں اور وہ کسی سائے کی طرح گھر کے تاریک گوشوں میں جھپکنے کی کوشش کرتی۔ ایک رات مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے نیچے آئی۔ سارا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن عامر کے مطالعے والے کمرے کے نیچے سے روشنی کی ایک لکیر نظر آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں وہاں پہنچی تو اندر سے عامر کی دھیمی لیکن غصیلی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر تم نے زبان کھولی یا کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ چیز جو تمہاری زندگی میں ہے میرے قبضے میں ہے۔ میں نے دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا تو
عامر کرسی پر بیٹھے تھے اور سکینہ ان کے قدموں میں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ عامر نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا ہوا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ صرف اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ کر کانپنے لگی۔ میرا شوہر جو دنیا کے لیے ایک شریف اور مہذب انسان تھا، گھر کی چار دیواری میں اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سکونہ کا قصور کیا ہے؟ وہ کیوں اس قدر مجبور ہے کہ ظلم سہ رہی ہے لیکن آواز نہیں نکالتی؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر میں نے عامر سے پوچھنے کی کوشش کی کہ رات وہ کس سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیا کہ وہ ٹیلی فون پر اپنے کسی کاروباری ساتھی سے الجھ رہے تھے۔ میں نے سکینہ کی طرف دیکھا جو چائے کی پیالی میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کی کلائی پر نیل کے واضح نشان تھے جو یقیناً رات کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھنا چاہا تو اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور التجا بھری نظروں سے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں جو پیغام تھا وہ مدد کا نہیں بلکہ خوف کا تھا۔ اگر میں نے کچھ کہا تو اس کے لیے مزید مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ دن گزرتے گئے اور گھر کی فضا میں تناؤ بڑھتا گیا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں اپنے ہی گھر میں جاسوس بن گئی ہوں۔ میں سکینہ کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کوڑے دان میں پھینکے ہوئے اخبار کے ٹکڑوں کو چن کر سیدھا کر رہی ہے اور انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں الفاظ پر تیزی سے گھوم رہی تھیں، جیسے وہ کوئی خاص خبر تلاش کر رہی ہو۔ ایک ان پڑھ اور گونگی بہری لڑکی کا اخبار میں کیا کام؟ یہ بات مجھے اور بھی الجھن میں ڈال گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس راز کی تہ تک پہنچنا ہی ہوگا۔ ایک دوپہر جب عامر دفتر گئے ہوئے تھے اور علی سو رہا تھا، میں نے سکینہ کو اپنے کمرے کی صفائی کے بہانے بلایا اور جان بوجھ کر کاغذ اور قلم میز پر چھوڑ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ سکینہ نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظریں قلم پر جم گئیں جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اتنی تھی کہ قلم اس کی انگلیوں سے پھسل رہا تھا۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھنے کی کوشش کی لیکن پھر قلم پھینک دیا اور اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ اس کا جسم ہچکیوں سے لرز رہا تھا لیکن آواز بند تھی۔ یہ ایک ایسا رونا تھا جو دیواروں کو بھی رلا دے۔ میں باہر نکلی تو وہ مجھے دیکھ کر سہم گئی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ مت ڈرو، میں تمہاری بہنوں جیسی ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تم گونگی نہیں ہو، مجھے یقین ہے۔ تم سن سکتی ہو اور بول بھی سکتی ہو۔ میری ان باتوں کا اس پر عجیب اثر ہوا۔ اس نے میرے ہاتھ کو زور سے بھینچا اور اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی۔ ان کے حلق سے عجیب سی خرخراہٹ نکلی جیسے الفاظ باہر آنے کے لیے تڑپ رہے ہوں، لیکن پھر اچانک اس کی نظر دیوار پر لگی عامر کی تصویر پر پڑی اور وہ چیخ مارتے مارتے رک گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، الجھنوں کے جال میں جکڑی ہوئی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ عامر کے پاس اس کی کوئی ایسی کمزوری ہے جس نے اسے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، لیکن وہ کمزوری کیا ہے یہ مجھے معلوم کرنا تھا۔ شام کو جب عامر واپس آئے تو وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کاروبار میں بہت بڑا منافع ہوا ہے اور وہ ہم سب کو باہر کھانے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کرنا چاہا
لیکن ان کے اصرار پر مجھے ماننا پڑا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو سکینہ کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر میرے بیٹے علی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پورے راستے وہ علی کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھی رہی اور کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ راستے میں ایک جگہ سگنل پر گاڑی رکی تو وہ وہاں کچھ غریب بچے بھیک مانگ رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بیمار بچے کو گود میں لیے گاڑی کے شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ سکینہ نے اس منظر کو دیکھا تو وہ بے اختیار اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی گئی۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ عامر نے بھی سن لی۔ انہوں نے پیچھے دیکھنے والے آئینہ سے سکینہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ سکینہ فوراً سکڑ کر سیٹ کو کونے میں دب گئی۔ عامر نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ معاملہ اس لڑکی کی ذات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ شاید اس کا کوئی اپنا ہے جسے اس سے جدا کر دیا گیا ہے۔ گھر واپسی پر ماحول بہت بوجھل تھا۔ اسی رات جب سب سو گئے تو میں نے سکینہ کے کمرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ میں دبے پاؤں اس کے کمرے میں گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی، لیکن سوتے میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ میں نے اس کے سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو مجھے ایک چھوٹی سی پرانی تصویر ملی۔ یہ ایک ننھے سے بچے کی تصویر تھی جو بمشکل 3 سال کا ہوگا۔ تصویر کے پیچھے ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھا تھا، میرا ننھا فرشتہ، میری زندگی۔ یہ تحریر اسی لکھائی سے ملتی جلتی تھی جو میں نے اس دن اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ اب ساری کڑیاں ملنے لگی تھیں، وہ لوری گنگنانا، وہ علی کو حسرت سے دیکھنا اور وہ بچوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنا۔ یہ سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ لڑکی گونگی نہیں، بلکہ ایک دکھیاری ماں ہے جس سے اس کا بچہ چھین لیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ عامر کا اس سب سے کیا تعلق ہے، اور وہ اس لڑکی کو کیوں قید کیے ہوئے ہے؟ میں نے وہ تصویر واپس وہیں رکھ دی اور کمرے سے نکلنے لگی کہ اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ سکینہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مجھے اندھیرے میں کھڑے دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ میں نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز میں پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ مجھے سچ بتاؤ، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے میری آنکھوں میں سچائی دیکھی تو اس کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن خوف اس کی زبان پر تالے لگائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اگر بول نہیں سکتی تو لکھ کر بتا دو، میں دوبارہ کاغذ اور قلم لے کر آؤں گی۔ لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا اور اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک جھولا جھلانے کا اشارہ کیا اور پھر اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر ذبح کرنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل دہل گیا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اگر وہ بولی تو اس کے بچے کو مار دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس نے ایک ماں کو گونگا بنا دیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں عامر کے ہر ظلم کو چپ چاپ سہتی ہے اور کیوں اس گھر کی 4 دیواری میں قید ہے۔ یہ ممتا کی وہ زنجیر تھی جسے توڑنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس زنجیر کو توڑنے میں اس کی مدد کروں گی، مگر مجھے بہت احتیاط سے قدم رکھنا تھا کیونکہ میرا مقابلہ اپنے ہی شوہر سے تھا جو اب مجھے ایک اجنبی اور خطرناک انسان لگ رہا تھا۔ میں نے سکینہ کو تسلی دی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ کیسے اس معصوم ماں اور اس کے بچے کو بچاؤں۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک منصوبہ بنایا۔
میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ بچہ کہاں ہے اور عامر نے اسے کس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں نے عامر کے ٹیلی فون پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کو جب عامر نہانے گئے تو میں نے لرزتے ہاتھوں سے ان کا فون اٹھایا اور کالز کی فہرست چیک کی۔ اس میں ایک نمبر ایسا تھا جس پر بار بار کالز کی گئی تھیں اور وہ نمبر گاؤں کے کسی شخص کا لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ نمبر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر نوٹ کر لیا اور فون واپس رکھ دیا۔ اب میرے پاس ایک سراغ تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سراغ مجھے کس دلدل میں دھکیلنے والا ہے۔ اس راز کے فاش ہونے پر میرے اپنے گھر پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ کہانی ابھی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی اور میں انجانے میں ایک ایسی جنگ کا حصہ بن چکی تھی جس میں ایک طرف میرا ہنستا بستا گھر اور شوہر تھا اور دوسری طرف ایک مظلوم ماں اور اس کا معصوم بچہ، اور یہ جنگ اب خاموشی سے نہیں بلکہ بہت بڑے طوفان کے ساتھ لڑی جانے والی تھی۔ وہ کاغذ کا پرزہ جس پر وہ نمبر لکھا تھا میری مٹھی میں کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اپنی ہتھیلی پر اپنی ہی ہستی بستی زندگی کی تباہی کا سامان رکھ لیا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرزہ اپنی قمیض کی جیب میں چھپا لیا اور غسل خانے سے باہر نکل آئی، جہاں میرے شوہر عامر ابھی تک نہانے میں مصروف تھے اور پانی گرنے کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر عامر سے پوچھوں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور اس معصوم لڑکی اور اس کے بچے کے ساتھ اتنا ظلم کیوں روا رکھا گیا ہے، لیکن عقل نے مجھے سمجھایا کہ جذبات میں آ کر اٹھایا گیا ایک بھی قدم اس بچے کی جان لے سکتا ہے جو کہیں نامعلوم مقام پر قید ہے۔ اس لیے میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی سکون طاری رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور کمرے میں آ کر کرسی پر ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کی لہریں میرے اعصاب کو توڑ رہی تھیں۔ میری نظریں بار بار اس جیب کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں وہ نمبر چھپا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کاغذ خود بخود باہر نہ آ جائے یا عامر کی نظروں میں ایسی طاقت نہ ہو کہ وہ کپڑوں کے پار دیکھ سکیں۔ دوپہر کے کھانے کے دوران عامر نے میری غیر معمولی خاموشی محسوس کر لی اور مجھ سے استفسار کیا کہ کیا میں ٹھیک ہوں، تو میں نے بامشکل مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا کہ بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ سکینہ میز کے قریب کھڑی تھی اور اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں جن میں امید کی ایک ایسی مدھم سی شمع جل رہی تھی جسے وہ بجھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی کہ میں کچھ کر رہی ہوں، جس پر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی اور وہ برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ شام کو جب عامر کسی کاروباری ملاقات کے سلسلے میں باہر گئے تو مجھے وہ موقع مل گیا جس کی مجھے شدت سے تلاش تھی۔ گھر میں سناٹا تھا اور میں نے ڈرتے ڈرتے وہ نمبر ملایا جو میں نے چوری کیا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی اور ہر گھنٹی کے ساتھ میرا دل حلق میں آ جاتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر کسی غلط بندے نے فون اٹھا لیا یا عامر کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ بالآخر دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا اور ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی جس نے سختی سے پوچھا کون ہے۔ میں نے فوراً اپنی آواز بدلی اور گاؤں کے لہجے میں بات کرتے ہوئے عامر کے دفتر کی پرانی ملازمہ بن کر کہا کہ بڑے صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ جو پارسل وہاں رکھوایا تھا وہ خیریت سے ہے یا نہیں، اور کیا اسے کچھ چاہیے تو نہیں، کیونکہ صاحب بہت مصروف ہیں اس لیے مجھے فون کرنا پڑا۔ دوسری طرف والا شخص شاید عامر کا
بہت وفادار یا پھر انتہائی سادہ لو تھا، اس نے فوراً جواب دیا کہ بچہ ٹھیک ہے لیکن روتا بہت ہے اور اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ باقی یہاں پرانے فارم ہاؤس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس صاحب سے کہیں کہ خرچہ بھجوا دیں کیونکہ دودھ اور راشن ختم ہونے والا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شک اب مکمل یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ نام نہاد پارسل کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ کا معصوم بیٹا ہے۔ میں نے جلدی سے فون بند کر دیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص پہچان نہ لے یا عامر سے تصدیق نہ کر لے۔ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بچہ شہر سے باہر عامر کے اس پرانے آبائی فارم ہاؤس پر ہے جو ویرانے میں واقع تھا، اور وہاں شاذ و نادر ہی کوئی جانتا ہو۔ میں نے کئی بار عامر سے اس فارم ہاؤس کا ذکر سنا تھا لیکن کبھی وہاں گئی نہیں تھی کیونکہ عامر ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب سمجھ آیا کہ وہ جگہ کیوں رہنے کے قابل نہیں بنائی جاتی تھی، کیونکہ وہاں ان کے گناہ پل رہے تھے۔ رات بھر میں کروٹیں بدلتی رہی اور منصوبہ بناتی رہی کہ کیسے وہاں جاؤں، اس بچے کو بازیاب کراؤں۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور ہر آہٹ پر مجھے لگتا تھا کہ عامر آ رہے ہیں۔ قدرت نے میری مدد کی اور اگلے ہی روز عامر نے بتایا کہ انہیں اچانک 2 دن کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں کچھ زمینوں کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور انہیں خود جانا پڑے گا۔ یہ خبر میرے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہیں تھی۔ میں نے بامشکل اپنی خوشی چھپائی اور ان کا سامان تیار کیا۔ عامر کے جانے کے بعد میں نے گھر کے تمام دروازے اچھی طرح بند کیے اور سکینہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے اس کے سامنے وہ کاغذ کا پرزہ رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں جانتی ہوں تمہارا بیٹا کہاں ہے اور آج رات ہم اسے لینے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی سکینہ کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں مجھے دیکھنے لگی اور پھر خوشی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں میرے قدموں میں گر گئی اور میرے ہاتھ چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور گلے لگایا اور کہا کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ اگر کسی کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو سب ختم ہو جائے گا اور ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ رات کے 12 بجے جب دنیا نیند کی وادی میں اتر چکی تھی اور ہر طرف سناٹا تھا، میں نے اپنی گاڑی نکالی اور سکینہ کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اوپر کمبل ڈال دیا تاکہ باہر سے کسی کو نظر نہ آئے کہ گاڑی میں کون ہے۔ میں نے اپنے بیٹے علی کو بھی ساتھ لے لیا تھا کیونکہ اسے گھر اکیلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کا راستہ کچا اور سنسان تھا اور شہر کی روشنیوں سے دور نکلتے ہی چاروں طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اڑتی ہوئی دھول اور جھاڑیاں کسی خوفناک فلم کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ راستہ اتنا خراب تھا کہ گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی اور ہر جھٹکے کے ساتھ میرا دل دہل جاتا تھا۔ سکینہ مسلسل زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی اور اس کی سسکیاں گاڑی کی فضا کو بوجھل بنا رہی تھیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی کٹھن مسافت کے بعد ہمیں وہ فارم ہاؤس نظر آیا جو ایک ٹیلے پر واقع تھا اور اس کی خستہ حال دیواریں چاندنی رات میں وحشت ناک لگ رہی تھیں۔ وہاں ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی جو شاید کسی لالٹین کی تھی۔ میں نے گاڑی کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے روک دی اور ہم دونوں پیدل جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپتے ہوئے آگے بڑھے۔ رات کی خاموشی میں ہمارے قدموں کی آواز بھی مجھے بم دھماکوں جیسی لگ رہی تھی۔ وہ گیٹ پر کوئی نہیں تھا، شاید ویرانے کی وجہ سے وہ بے فکر تھے کہ یہاں کون آئے گا۔ ہم نے دیوار لانگھنے کا فیصلہ کیا۔ سکینہ جو جسمانی طور پر کمزور لگتی تھی، ممتا کی طاقت نے اسے
اتنی توانائی بخش دی تھی کہ وہ مجھ سے پہلے دیوار پر چڑھ گئی۔ اندر صحن میں موت جیسی خاموشی تھی، لیکن ایک کونے والے کمرے سے کسی بچے کے رونے کی بہت دھیمی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز سن کر سکینہ دیوانی ہو گئی اور وہ بے تحاشا اس کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن ممتا کے طوفان کو کون روک سکتا ہے؟ اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ شاید وہ چوکیدار بچے کو روتا چھوڑ کر سو گیا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا اور انسانیت شرما گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور وہ ایک چارپائی کے پائے کے ساتھ جانوروں کی طرح رسی سے بندھا ہوا تھا، زمین پر بیٹھا سسک رہا تھا۔ اس کے سامنے سوکھی روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے۔ سکینہ نے ایک چیخ ماری جو بے آواز تھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ماں اور بیٹے کا وہ ملاپ ایسا تھا کہ پتھر بھی موم ہو جائے۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر ایسے رو رہے تھے جیسے زمین و آسمان کو ہلا دیں گے۔ بچے نے ماں کو پہچان لیا تھا اور وہ اس سے چمٹ گیا تھا، لیکن ہمارا وقت کم تھا۔ خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے رسی کھولی اور سکینہ سے کہا کہ بھاگو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ ابھی ہم کمرے سے نکل ہی رہے تھے کہ صحن میں بندھے ایک کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز رات کے سناٹے میں گولی کی طرح گونجی، اور ساتھ ہی سامنے والے کمرے سے وہ شخص بڑبڑا کر باہر نکلا جس کی آواز میں نے فون پر سنی تھی۔ وہ ایک دیو ہیکل انسان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ غضبناک ہو کر للکارا اور ہماری طرف دوڑا۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور ہم گیٹ کی طرف بھاگے۔ وہ شخص ہمارے پیچھے تھا اور اس کی گولیاں فضا میں گونج رہی تھیں۔ وہ ہم سے زیادہ تیز تھا اور قریب تھا کہ وہ ہمیں پکڑ لیتا۔ میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف پھینکا جو اس کے ماتھے پر لگا۔ وہ لڑکھڑایا، جس سے ہمیں چند لمحوں کی مہلت مل گئی۔ ہم گاڑی تک پہنچے ہی تھے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر قریب آ گیا۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور سکینہ اور بچے کو اندر دھکیلا۔ وہ شخص گاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور اسکرین پر مکہ مارا، جس سے شیشے میں دراڑ آ گئی، لیکن میں نے گاڑی کو زور سے جھٹکا دیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور گاڑی کو اندھا دھند بھگا دیا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر پسینے سے پھسل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت ہمیں چھو کر گزری ہو۔ سکینہ پیچھے اپنے بچے کو چومتی جا رہی تھی اور اس کا ہر آنسو میرے لیے دعا بن رہا تھا۔ ہم نے موت کے منہ سے زندگی چھین لی تھی۔ واپسی کا سفر بھی اتنا ہی خوفناک تھا جتنا مجھے ہر لمحہ لگتا تھا کہ شاید کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم سیدھا گھر نہیں گئے، بلکہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ معاملہ قانون کے حوالے کرنا ہوگا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ عامر کا اثر و رسوخ بہت ہے، وہ پیسے کے زور پر بات دبا دے گا اور الٹا ہمیں پاگل قرار دے دے گا یا مجھ پر چوری کا الزام لگا دے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے گھر جا کر سکینہ کے پاس موجود وہ ثبوت اکٹھے کروں جو اس نے کہیں چھپا کر رکھے ہوں گے، اور پھر صبح میڈیا اور قانون کی بلاؤں تاکہ عامر کو بچنے کا کوئی راستہ نہ ملے۔ جب ہم گھر پہنچے تو فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں اور آسمان پر ہلکی سی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ گھر بالکل پرسکون لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور ہم دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ میں سکینہ اور دونوں بچوں کو لے کر لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک لاؤنج کی تمام لائٹیں جل اٹھیں اور سامنے صوفے پر عامر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے پیروں سے جان نکل گئی اور میرا خون جم گیا۔ وہ تو شہر سے باہر گئے تھے، پھر واپس کیسے آ گئے؟
یہ ناممکن تھا۔ عامر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بہت اطمینان سے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، جیسے انہیں ہمارے آنے کا پہلے سے علم ہو۔ انہوں نے تالی بجاتے ہوئے کہا، واہ میری بیگم واہ، تم تو بہت ہوشیار نکلیں۔ میں تو شک کی بنا پر واپس آیا تھا کہ تم کچھ گڑبڑ کر رہی ہو، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں بغاوت میں نے دیکھ لی تھی، لیکن تم نے تو پورا کھیل ہی پلٹ دیا۔ تم نے تو شیر کے کچار میں ہاتھ ڈالنے کی جرت کی ہے۔ سکینہ عامر کو دیکھ کر بچے کو اپنے پیچھے چھپا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ نفرت نے لے لی تھی۔ وہ ایک زخمی شیرنی کی طرح اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تیار تھی۔ عامر نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اسے جوتے سے مسلتے ہوئے آگے بڑھے اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے میں زمین پر گر گئی اور میرے منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا۔ انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ تم نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم دو کوڑی کی عورتیں میرا مقابلہ کرو گی، میں تم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اب تم دونوں میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں میرا قانون چلتا ہے۔ وہ اپنی جیب سے پستول نکال رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں قتل کا جنون تھا کہ اچانک سکینہ نے ایک عجیب حرکت کی جو عامر کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھی۔ اس نے پاس پڑی میز پر رکھا ہوا پیتل کا بھاری گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے عامر کے سر پر دے مارا۔ وار اتنا غیر متوقع اور شدید تھا کہ عامر کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑے، ان کے ہاتھ سے پستول دور جا گرا۔ میں نے درد کی شدت کے باوجود بجلی کی تیزی سے چھلانگ لگائی اور وہ پستول اٹھا لیا اور کانپتے ہاتھوں سے عامر پر تان لیا۔ میرا ارادہ پکا تھا کہ میری انگلی ٹریگر پر تھی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ خبردار، اگر تم نے ہلنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گی۔ عامر نے اپنا سر پکڑ لیا جس سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ حیرت اور صدمے سے مجھے دیکھنے لگے کہ ان کی دبی ہوئی اور فرما بردار بیوی آج شیرنی کیسے بن گئی۔ میں نے سکینہ سے کہا کہ پولیس کو فون کرو، لیکن سکینہ نے نفی میں سر ہلایا اور میز پر پڑے کاغذ قلم کی طرف لپکی۔ وہ کچھ لکھنا چاہتی تھی جو شاید اس تمام فساد کی جڑ تھی اور جس کے خوف سے عامر نے اسے خاموش کر رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے لکھا، اس کا قلم کاغذ پر دوڑ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ اس نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ اس نے عامر پر بندوق تانے ہوئے وہ کاغذ پڑھا تو میرے وجود میں زلزلے آ گئے۔ اس کاغذ پر جو لکھا تھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور بھیانک سچ تھا، جس نے میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھینچ لی۔ سکینہ نے لکھا تھا، باجی میں عامر کی کوئی ملازمہ یا دوسری بیوی نہیں ہوں، بلکہ میں ان کی سگی چچا زاد ہوں۔ میری اور عامر کی شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرے نام گاؤں کی کروڑوں کی جائیداد تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے عامر نے مجھ سے شادی کی تھی۔ جب دھوکے سے انگوٹھے لگوا کر جائیداد ان کے نام ہو گئی تو انہوں نے مجھے قید کر دیا، اور اسی دوران یہ بیٹا پیدا ہوا جسے انہوں نے پیدائش کے فوراً بعد چھین لیا تاکہ مجھے بلیک میل کر سکیں کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ بچے کو مار دیں گے۔ یہ شخص دھوکے باز ہے۔ اس نے آپ کو بھی میری طرح صرف آپ کے باپ کے پیسے اور سماجی رتبے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ پڑھ کر مجھے لگا کہ آسمان زمین پر آ گرا ہے اور میری شناخت، میرا رشتہ، میرا مان، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں جسے اپنا شوہر اور اپنی جنت سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک درندہ اور دھوکے باز تھا جس نے 2 عورتوں کی زندگیاں برباد کیں اور اپنے ہوس کے لیے ہر حد پار کر دی۔ عامر نے جب دیکھا کہ راز فاش ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا
تو وہ میرے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا اور واسطے دے رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے دل سے اس کے لیے ہمدردی کا آخری ذرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گھر کے باہر گونجنے لگے، جنہیں شاید پڑوسیوں نے شور سن کر بلا لیا تھا۔ میں نے سکینہ کی طرف دیکھا، جس نے پہلی بار سکون کا گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی زبان پر لگا برسوں پرانا تالا ٹوٹ چکا تھا۔ اگرچہ وہ ابھی بھی بول نہیں رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ پولیس عامر کو ہتھ کڑیاں لگا کر لے گئی اور میں اور سکینہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، بلکہ آزادی اور فتح کے تھے۔ یہ ان دو روحوں کے ملاپ کے آنسو تھے جنہوں نے مل کر ظلم کا مقابلہ کیا تھا۔ سکینہ کو اس کا بیٹا اور جائیداد واپس مل گئی اور مجھے میری آزادی اور خود مختاری حاصل ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظلم سہنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا ظلم کرنا، اور خاموشی کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ جب ایک عورت دوسری عورت کا سہارا بنتی ہے تو بڑی سے بڑی فرعونیت بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم اپنی سہولت اور ڈر کی وجہ سے دوسروں پر ہونے والے ظلم پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج جو لوگ دوسروں کے گھر میں لگی ہے، وہ کل ہمارے دامن کو بھی جلا سکتی ہے۔ حق کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے اور اس میں اپنے ہی رشتوں سے ٹکرانا پڑ سکتا ہے، لیکن جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ خاموشی زنجیر ہے اور آواز تلوار۔ ہمیں اپنی خاموشی توڑ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ یہ معاشرہ ہمیں نگل جائے گا۔ آج سکینہ اور میں ایک ہی چھت کے نیچے بہنوں کی طرح رہتی ہیں، لیکن اب وہاں خوف کا راج نہیں، بلکہ محبت اور احترام کا بسیرا ہے۔ اور وہ بچہ ہم دونوں کی آنکھوں کا تارا ہے جس نے ہمیں جینے کا نیا مقصد دیا۔ زندگی کے امتحان کٹھن ہوتے ہیں، لیکن ہمت اور سچائی وہ ہتھیار ہیں جن سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔